والد صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے. اصل میں یہ کمرہ بڑا تاریخی کمرہ ہے. اچھا. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نشست ادھر ہوتی تھی. مفتی شفیع رحمہ اللہ کی وہ ادھر بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. اور والد صاحب کی جو نشست تھی وہ ادھر ہوتی تھی, اور وہ حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نشست ادھر ہوتی تھی. پھر جب دادا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو پھر والد صاحب ادھر بیٹھتے تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب ادھر بیٹھتے تھے. دونوں کا ایک مشترکہ دفتر تھا. اچھا. اور یہاں سامنے تخصص کے طلبہ بیٹھتے تھے. اچھا. اور ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے. تو اس طریقے سے یہ پورا کمرہ اس طریقے سے چلتا تھا. دارالفتہ یہ ہوتا تھا جو اب میرا دفتر ہے جس میں بھی بیٹھتا ہوں, یہ دارالفتہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ادھر ہوتے تھے, والد صاحب مفتی تقی رفیع عثمانی صاحب ادھر ہوتے تھے, اور دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نشست اس زمانے میں ادھر تھی. پھر اس وقت کا کمرہ یہ کمرہ بہت پرانا ہے, بہت قدیم کمرہ ہے. یہ دارالعلوم کی بہت قدیم عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے یہ. اچھا. پھر والد صاحب کا پھر جب کام بہت بڑھ گیا اور تو پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا دفتر ادھر چلا گیا جہاں اب ہے, اور والد صاحب پھر ادھر اس جگہ بیٹھتے تھے. پھر جب والد صاحب کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف شروع ہوئی تو والد صاحب کہنے لگے میں اپنی نشست ادھر رکھتا ہوں. تو پھر انہوں نے ادھر اپنی نشست یہ بنا لی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں والد صاحب کا, یہ جو ڈیسک ہے والد صاحب کی, یہ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. دادا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آئی تھی. یہ وہاں اس زمانے کی ہے. یہ حضرت تھانوی کے دور کی ہے. جی 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 جی. اللہ اکبر. اتنی قدیم اور ایسے لگ رہی ہے کہ بالکل نہیں ہے. وہاں سے پھر مفتی شفیع رحمہ اللہ کے پاس آئی, پھر ان کے پاس ادھر آئی. تو والد صاحب اس کا بڑا 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 خیال فرماتے تھے. اور یہ اب یہاں ہی رکھی ہوئی ہے, یہی رکھی رہتی تھی. تو یہ والد صاحب کا یہ وہ ہے, یہ کی اپنی جگہ ہے, نشست ہے, اور یہ والد صاحب کی ٹوپی ہے. یہ جو لوگ لا کر تحفے میں دیتے تھے, ادھر والد صاحب کو ہمارے جو حضرات دیتے تھے وہ یہ چیزیں یہاں پر رکھتے تھے. بس اب دیکھ کر یاد ہی رہ گئی ان چیزوں کی. اچھا, ہدایت کے بارے میں حضرت کے کیا معمول تھا جو آتے تھے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ ہمارے ملک کا بھی آج کل مسئلہ چل رہا ہے. دیکھیے, یہ والد صاحب کا اپنا تحریریں ہیں لکھی ہوئی اپنے قلم سے. یہ میرا نام بھی والد صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہوا ہے. بذریعہ فارم ہاضہ, پتہ نہیں کس وجہ سے لکھا ہوگا, بہبود فنڈ. اچھا, یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ والد صاحب نے ایک, میں جو آپ نے میرے سے سوال کیا تھا میں بتانا چاہ رہا تھا رہ گیا, وہ یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کی اپنی مدد کرتے تھے. دوسرا والد صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے بس میں جتنی ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا تھا وہ کرتے تھے. کچھ عرصے سے والد صاحب نے اپنے ذرائع سے یہ کوشش شروع کی تھی کہ جو دارالعلوم کے قدیم لوگ ہیں اور انہوں نے دن رات دارالعلوم کے اندر وقف کیا ہوا ہے اور وہ اپنا مکان نہیں بنا سکے دارالعلوم کی خدمت کی وجہ سے, تو اپنے دوست احباب کو کہہ کر, دارالعلوم کے فنڈ سے نہیں, دوست احباب جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان سے کہہ کر ان کے لیے کچھ چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرتے تھے. اور ایسے دارالعلوم کے میں نام نہیں لوں گا اس وجہ سے کہ اس میں ان کی پردہ داری رہے, لیکن دارالعلوم کے کافی قدیم لوگوں کے جب وہ دارالعلوم سے چھوڑ کر گئے یا ان کے ہاں انتقال ہوئے, انہوں نے مکانات بنوا کر دیے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے دارالعلوم کو وقت دیا, میں چاہتا ہوں ان کا ذاتی مکان ہو ان کی زندگی میں. ایک نہیں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے اساتذہ میں, ملازمین میں. تیسرے نمبر پر والد صاحب کا یہ معمول نے ابھی یہ کام شروع کروایا تھا, سب کے مشورے سے ہوا کہ ہم نے اپنا بہبود فنڈ قائم کیا, جیسے پرائیویٹ فنڈ ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا, تاکہ ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو ایک بڑی رقم ہاتھ میں مل جائے کسی کو بھی, اور وہ ان کا ہاتھ میں آ جائے. اچھا, تحائف کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے؟ ہاں, تحائف کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ والد صاحب کا عجیب معمول تھا تحائف کے معاملے میں. جن سے کوئی کام وابستہ ہوتا دارالعلوم کا ان سے تو تحائف لیتے ہی نہیں تھے. مثلا کوئی آرکیٹیکٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سپلائر ہے, کسی سے ہم دارالعلوم کے لیے مال خریدتے ہیں, قربانی کے دنوں میں جانور خریدے جا رہے ہیں, یا کوئی اور اس طرح کے سیمنٹ آ رہا ہے, سری آ رہا ہے, ان لوگوں سے ٹھیکیدار ہیں, ان سے کبھی کوئی ہدیہ نہیں لیتے تھے, اور پیش کرتا تو منع کر دیتے سختی کے ساتھ. اور اگر ان کو یہ پتہ چلتا کہ فلانے نے دارالعلوم کے کسی آدمی کو ہدیہ دیا تو وہ سخت ناراض ہو جاتے تھے.
ایک آدمی نے، میں نام نہیں لیتا، ایک آدمی نے دارالعلوم کے ایک آدمی کو عمرہ کروایا. اچھا، جن صاحب نے عمرہ کروایا وہ دارالعلوم میں کافی چیزیں سپلائی کرتے تھے، اور جن کو عمرے پر بھیجا گیا وہ دارالعلوم میں تھے. انہوں نے، والد صاحب نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو تم نے جو عمرہ کیا یہ حرام پیسوں سے عمرہ کیا ہے تم نے، اور یہ تم نے بالکل غلط کام کیا. اور فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی سے کوئی مفاد وابستہ ہے اس سے ہدیہ نہیں لیا جاتا. اس لیے دارالعلوم کے جتنے طلباء داخلوں کے لیے آتے تھے ان سے کبھی ہدیہ نہیں لیتے تھے. نمبر 2، کوئی دارالعلوم کو کوئی آدمی کوئی بال سپلائی کرتے ان سے ہدیہ نہیں لیتے تھے. اور جن سے ہدیہ لیتے تھے وہ درمیانے درجے کا ہدیہ، یعنی کہ بہت اعلیٰ عرفہ قسم کا یہ چکر نہیں ہوتا، اور نہ کسی کو لینے دیتے تھے، پتہ چل جائے ناراض ہوتے تھے. جو تحفہ دارالعلوم میں آتا تھا بحیثیت صدر دارالعلوم کے، مثلا کوئی حکام آئے ہے نا جی، قالین کا تحفہ سے لے آئے، کوئی بڑا سا کوئی اور ایسا مہنگا کوئی ہدیہ آ گیا تو وہ دارالعلوم میں جمع ہوتا تھا، وہ تو گھر جاتا ہی نہیں تھا. اور اس کے لیے کوئی جگہ مختص ہے جہاں پر اسٹور میں جمع کر دیا کرتے تھے. وہ پھر دارالعلوم میں کسی کام میں آ گیا یا کبھی فروخت ہو گیا. اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز آ گئی، جیسے مٹھائی آ گئی، فروٹ آ گئے، مگر آئے بحیثیت صدر دارالعلوم کے تو وہ دارالعلوم کے لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے، وہ گھر نہیں جاتے تھے. اور کوئی ہدیہ اگر ایسا آتا تھا جو اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے کسی نے کوئی ہدیہ دیا، جیسے طلبہ ہدیہ لے کر آ گئے اور مگر پرانا تعلق اور اس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے دارالعلوم کا، اس سے ہدیہ لیتے تھے، لیکن وہ بھی ایک درمیانی حد تک، بڑا نہیں. تو پھر ان ہدایہ کو گھر میں استعمال کرتے تھے یا آگے دے دیتے تھے؟ بس وہ کبھی رکھ لیا کبھی دے دیا، کس طرح وہ تو معمول چلتا جیسے یہ ہدیے رکھے ہوئے، ہاں یہ عطر ہیں. تو اب اس میں عطر میں ہوتا یہ تھا کہ جو ان کو عطر پسند ہیں وہ عطر جو ہے وہ مثلا عرق گلاب وہ گرمیوں میں لگاتے تھے، سردیوں میں عود لگاتے تھے، تو وہ رکھ لیتے تھے، باقی کسی کو تحفے میں دے دیے. تو یہ ہدایہ حضرت کی زندگی کے آئے ہوئے ہیں. جی ہدیے کے، یہ تو والد صاحب کے اس میں جائیں گے ترکے میں. اچھا، یہ جو کمرہ ہے ابھی جوں کا تو رکھا رہے گا، ابھی ایسا ہی ہے. جیسے ان کے آپ کے دادا مفتی شفیع رحمہ اللہ کی وہ سامنے ٹیبل ہے، اور یہاں پر مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی ٹیبل ہے. آپ اس کو یوں ہی رکھیں گے؟ اب دیکھیں، اب مشورہ کرتے ہیں کیا ہوگا، ابھی سوچا نہیں اس بارے میں. اچھا، یہ حضرت کی جو ترتیب ہے یہ حضرت خود رکھتے ہیں یا ویسے کیفہ متفقہ ہوگی؟ نہیں ان کی. اچھا، اسٹیشنری والی صاحب کا معمول تھا کہ اسٹیشنری اپنی ذاتی رکھتے تھے، چاہے دارالعلوم کا کام ہو. کام تو سارا دارالعلوم کا ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے بیچ میں ذاتی کام بھی کرتا ہوں. مثلا یہ کہ اپنا، جیسے میں نے کہا تھا کہ دارت المعارف ہے ہمارا کتابوں کا، تو اس کا بھی کوئی کام آ جاتا تو لکھنے پڑھنے وہ سارا سامان وہیں سے آتا تھا. اس کا بہت اس حد تک اہتمام تھا. یہ پینسل، یہ سب یہ پینسل، ربڑ، یہ اسکیل وغیرہ، پین وین، یہ سارے وہ اپنے ذاتی استعمال کرتے تھے. ان کا دارالعلوم سے متعلق چیزیں یہ، ہاں بس یہ کوئی تحفہ وفہ آیا ہوگا، اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، شیلڈ آئی ہوگی، یہ رکھتے تھے. اور یہ ساری فائلیں اچھا، ہمیشہ سے والد صاحب کا معمول تھا. اب وہ کہتے تھے کہ میرے دارالعلوم میں مہمان آتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھتا بھی ہوں، چائے پہ بھی بیٹھتا ہوں، اب دارالعلوم کا پیسہ میں کیسے لگاؤں؟ تو مہمان خانے کی مد میں ایک اچھی بڑی رقم وہ ہر مہینے دیتے تھے، تاکہ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا تو میرے اوپر مدرسے کی طرف سے کوئی پیسہ خرچ نہ ہو. یہ ان کا ہمیشہ سے معمول. تاریخی کمرہ ہے، صرف حضرت کا نہیں ہے. اور یہ کیا کسی طالب علم کی ہے یا خود خرید کر؟ نہیں، یہ کسی نے والد صاحب کو شعر لکھ کر بھیجا تھا، نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے، عاصم عثمانی. میرے گناہ ہزاروں صحیح شمار تو ہے، تیرے کرم کا تو یا رب کوئی شمار نہیں. اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو، کسی عمل پہ بھی بخشش کا انحصار نہیں. حضرت کو پسند آیا اور حضرت نے لگا. اور بڑے طریقے سے یہ جو فائلیں ہیں دارالعلوم کے انتظامی عملے کی فائلیں ہیں، جو دارالعلوم کا انتظامی عملہ ہوتا ہے. یہ کتابیں جو ہوتی ہیں، یہ کتابیں والد صاحب تحفے میں دیتے تھے لوگوں کو، اپنی تصانیف یا دوسری وہ بھی ادھر رکھتے تھے. کچھ زکوٰۃ جو ہمارے ادارے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جو ذاتی ادارے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ بھی یہاں رکھتے تھے. تو وہ الگ الماری ہے، وہ تو ابھی ہم نے یہاں سے ہٹا دی ہے، اور یہ الگ الماری ہے. تو یہ الگ الگ حساب ہوتا تھا کہ ذاتی الگ ہوتے تھے اور زکوٰۃ میں دینے کے علیحدہ ہوتے تھے. اور ماشاءاللہ والد صاحب کے اللہ نے وقت میں برکت دی تھی. اتنی سب کچھ کے باوجود بھی تصانیف بے شمار ہیں. جی تصانیف بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. بس یہ اللہ نے بزرگوں کو. یہ جو فائلیں یہ دادا کے دور کی نہیں، یہ دارالعلوم کے اپنی، یہ انتظامی فائلیں، یہ ہمارے انتظامی عملے کی فائلیں. یہ والد صاحب کا انتظامی دفتر تھا، تو جیسے اسٹاف کی طرح طرح کی فائلیں بنواتے تھے تو وہ رکھتے تھے. تو دادا کے دور کی، دادا کی یہ نشست ہے، یہ جو ہے یہ زمینی نشست ہوتی تھی، زمینی نشست ہوتی تھی. ٹھیک ہے.
کمرہ یہی ہے اور باقی ساری آپ نے ایک یادگار کے طور پر برکت کے طور پر رکھا. یہ مسجد کا مینارہ ہے. یہ ہمارے ہاں مینارے کا ایک ماڈل بنایا گیا تھا. جب مینارہ بن رہا تھا, مینار بنتے بھی والی صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ مسجد کا پیسہ مینار پہ نہیں لگے گا. اچھا. یعنی وہ کہتے تھے لوگ مسجد کا پیسہ دیں گے, ہو سکتا ہے کل آ کے اعتراض کریں میں نے تو مینار پہ لگانے کے لیے نہیں دیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ ہم مسجد کا پیسہ مینار پہ نہیں لگائیں گے, بلکہ مینار کے لیے الگ اکاؤنٹ کھلوایا. یعنی دارالعلوم کے اندر اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ الگ کھلوایا, اور رسید بک پہ بھی نام مینار کا ہی لکھوایا تھا. یعنی کوئی مینار کے لیے دے گا تو وہ یہ کہہ کر دے گا میں مینار کے لیے لے رہا ہوں. یہ ان کا خاص وہ تھا. اور وہ کہتے تھے تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے میں نے مسجد کے لیے دیا تھا, آپ نے مینار پہ لگا دیا. اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ میں مینار اس لیے بڑا بنوا رہا ہوں, یہ پوری انڈسٹریل ایریا بہت لمبی جاتی ہے, اس پہ کوئی بڑی مسجد نہیں آتی, تو لوگ مسجد کو دیکھ کر پھر یہاں پر رکیں. فیملیاں گزرتی ہیں یہاں پہ, خواتین کی بھی نماز کی جگہ رکھی ہوئی ہے مسجد کے نیچے, تو فیملیاں گزرتی ہیں, ان کے یہاں خواتین کو نماز پڑھنے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, تو ایک اچھی صاف ستھری جگہ ان کے لیے پردے کے ساتھ میسر آ جائے, اس لیے انہوں نے اس کو. یہ دادا کا, یہ والد صاحب کا, اور یہ حضرت کی زندگی میں یہ آپ کا کمرہ ہو گیا تھا. جی میرا کافی سالوں سے, بہت سالوں سے میرا چل رہا ہے. یہ بھی کسی نے تحفہ بھیجا ہوگا حضرت کا نام, یہ کسی طالب نے لکھ کر بھیجا تھا. طلبہ سے اتنی محبت تھی کہ یہیں وہ ہو گیا. یہ شعر میرے دادا یہ میرے بڑے تایا جو ہے نا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کے اشعار ہیں. کیف و سرور و نور کا ہر سو ہجوم ہے, یہ درسگاہ دی ہے دارالعلوم ہے. یہ تو بہت مقبول ہے. یہ پوری حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک نظم ہے. اچھا. وہ کیفیات میں لکھی ہوئی ہے, تو یہ والد صاحب کو بہت پسند تھی, اس لیے ہم اس کو لگاتے تھے. اللہ اکبر. یہ ماڈل ہے دارالعلوم کا, یہ دارالعلوم کی مسجد کا ماڈل ہے. جب مسجد بن رہی تھی یہ مسجد کا انہوں نے ماڈل بنا کے رکھا ہوا تھا. یہ کیا سامنے وہ جو لٹکا ہوا ہے, یہ ایک مرتبہ نیوی والوں نے جی ایک مرتبہ نیوی نے کہ حضرات نے والد صاحب کو سیرت النبی کے حوالے سے درس کے لیے بلایا تھا اپنے نیول اکیڈمی میں, تو وہاں انہوں نے یہ نشان دیا تھا والد صاحب کو, تو یہ انہوں نے اس کو لگایا ہوا ہے یہاں پر. یہ مسجد کا نقشہ ہے, یہ کسی نے بھجوایا تھا والد صاحب کو. دارالعلوم کا جو مینار ہے یہ در حقیقت مدینہ طیبہ مسجد نبوی اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام کے میناروں کی بالکل سیم ٹو سیم کاپی ہے, اور وہیں سے انہوں نے ڈرائنگیں منگوا کر اس کو کاپی کیا. بس ایک فرق کیا کہ اس کی جو اونچائی تھی مینار کی وہ 320 فٹ ہے مدینہ طیبہ کے میناروں کی, مسجد نبوی کی. ہمارے مینار کی اونچائی 262 یا 265 فٹ ہے تقریباً, اور وہ فرماتے تھے کہ میں احتراماً اس کو کم رکھ رہا ہوں, ورنہ ہم نے پورے اس کو کاپی کرنا تھا. تو پھر یہ 4 کیوں نہیں بنے, ایک ہی بنا؟ اصل میں وہ نقشہ تو 4 کا تھا, نقشہ ہم نے جو بنوایا تھا والد صاحب نے 4 کا بنایا تھا, لیکن وہ اتنا مہنگا بنا ایک مینار. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو مینار ہے یہ انجینئر حضرات کا کہنا یہ تھا, آرکیٹیکٹ حضرات کا, کہ یہ زلزلے کی پٹی پہ ہے تو اس کو زلزلہ پروف ہونا چاہیے. تو زلزلہ پروف بنانے میں اس کے اوپر خرچہ اتنا بڑا بھاری بھرکم خرچہ آیا, اور اتنے موٹے موٹے سریے اس میں ڈالے گئے کہ ہم اتنے موٹے سریے تو ہم نے کسی نے دیکھے بھی نہیں تھے. تو والد صاحب نے کہا بس ایک ہی کے اوپر اتنا خرچہ آ گیا, بس ضرورت پوری ہو گئی, اور ہم نہیں کر سکتے. زلزلہ پروف ہے, زلزلہ پروف ہے, باقی اللہ حفاظت فرمائے اس کی. یعنی مسجد کی کاسٹ ایک طرف اور اس کے آگے پیچھے کاسٹ, تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ابھی شان دور سے نظر آتا ہے ایک نا مینار جو ہے نا, ایک ویسے بھی علامت ہے, تو اس لیے وہ کہتے تھے بس ایک کافی ہو گیا, ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جب ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کی جو جامع مسجد ہے اس کے جب دروازے بن رہے تھے تو ہمارے ایک بڑھئی تھے, کارپینٹر تھے خیر محمد, ان کو والد صاحب نے کہا تھا کہ میں دروازے اس طرح بنوانا چاہتا ہوں جیسے حرم نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے دروازے ہیں. اس نے کہا تھا میں ہاتھ سے بناؤں گا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا ماڈل بنائے, تو اس نے ماڈل ہاتھ سے بنا کر دیا تھا. یہ ہاتھ کا, عموماً ماڈل کمپیوٹر کے بنے ہوتے ہیں, اس نے ہاتھ سے بنا کر دیا. پھر والد صاحب نے اس کو یہاں میرے کمرے میں لگوایا, تو میں نے اس کو اپنے ہاں لگایا تھا. پورے دروازے اسی کے بنے ہوئے ہیں. برما ٹیک ہے, یہ پورے دروازے سارے برما ٹیک کے دروازے ہیں. ہاں, برما ٹیک مہنگی ترین لکڑی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہمارے دارالعلوم کی مسجد میں بے تحاشا دروازے ہیں, تو سب ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں کارپینٹر کے. ہاں, اور یہ بالکل آپ اگر دیکھیں اصلی بنا کے دیا کمپیوٹر میں, بالکل مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی کاپی ہے یہ.
دوسری چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں جی، کسی ساتھی نے یہ والد صاحب کی سندات کی یہ جتنے بھی یہ دیکھیے یہ بڑا عجیب نقشہ، اس کا نقشہ لے لیں، یہ بڑا کام کا دیکھیے یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان دو طالب علموں نے یہ ترتیب و تحقیق دو طالب علموں نے کی ہے، محمد عثمان غنی صاحب والی، محمد عابد کراچوی۔ والد صاحب اور حضرت مولانا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کا جو سلسلہ تعلیم چلا وہ تعلیم چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا، تمام کتابوں کی سندات کے ساتھ، یہ وہ ہے یہ تمام کتابوں کی، عموماً بخاری شریف کا ہوتا ہے، نہیں سب کی ہے یہ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے نا، جن سے اجازت حدیث لی، جن سے وہ لیا، یہ سارے ان کے نام لکھے، ان کے اساتذہ میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ پھر ان کا سلسلہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ یہ ہے، حضرت زبر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی ان سے اجازت حدیث لی اور ان اساتذہ بعض اساتذہ ان میں سے وہ ہیں جن سے پڑھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ان کا سارا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مطلب مادر ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کا سلسلہ یہ ہے۔ یہ سارے سلسلے جا کر مل گئے حضرت کس کے اوپر؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلے چلے وہ یہ سلسلے چلے، یہ سارے سلسلے جا کر ان والے سلسلوں پر مل گئے، سیاہ ستہ کے سلسلوں پر۔ پھر سیاہ ستہ سے جو سلسلے چلے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے یہ صحابہ کرام تک، صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ عجیب نقشہ ہے، یہ تصوف کا سلسلہ بھی ہے، تصوف کا الگ سلسلہ ہے، تصوف کا بھی، یہ محمد شہباز ان کا بھی نام ہے اس کے اندر ناشر میں جی۔ یہ تصوف کے سلسلے یہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت ایک جامع کتابی شکل میں ہونے چاہیے تاکہ لوگ یہ فائبر کا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر مبارکہ ہے اس کا عکس بنا کر کسی نے دیا تھا، تو وہ یہاں لگایا ہوا ہے۔ آپ کو دیا تھا یا نہیں، والد صاحب کو دیا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ لگا لیں اس کو، تم نے یہاں لگا لیا تھا اس کو۔ حضرت آپ نے کمرے کی زیارت تو کروا دی یہاں پر، تو گھر میں جو حضرت کا وہ تھا اس کی بھی ایک تیشنگی باقی ہے، چلے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب کی زبانی ان کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے دادا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے تاریخی کمرے کی زیارت کی، وزٹ کیا، اور اس کمرے میں رکھی ہوئی نایاب اور متبرک اشیاء کو دیکھا۔ ہم نے مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب سے 2 گھنٹوں کا طویل انٹرویو کیا ہے۔ اس طویل انٹرویو میں انہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی ایمان افروز باتیں اور خوبصورت یادیں تازہ کی ہیں، بچپن کے واقعات سے لے کر بڑھاپے تک، اور دارالعلوم کو یہاں تک پہنچانے میں دارالعلوم کے مستقبل کے منصوبے کیا ہے۔ بہت طویل، تفصیلی اور کسی بھی چینل کو دیا گیا پہلا انٹرویو ہے، تو آپ نے یہ انٹرویو مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ 4-5 مختلف قسطوں میں، 4-5 مختلف حصوں میں یہ نشر کیا جائے گا، آپ ملاحظہ کیجئے گا JTR میڈیا ہاؤس پر۔